अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदरनवाज एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाल्लाह पारा नंबर 17 सूरतुल हज की आयत नंबर 59 ता 67 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ हासिल करेंगे। अब शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौनह इन्नल्लाहा लअलीमुन खलीम। ذلك ومن آكب بمثل ما أوكب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے، جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں اور دن کو ڈالتا ہے رات کے حصہ میں، اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، اور وہ روکے ہوئی ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا۔ بے شک آدمی بڑا ناشکر ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، اور اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے، یعنی رزق جنت جو کبھی منقطع نہ ہو، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہادوں میں حضور کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور بے شہادت کے موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ۔ جو یہ رکوع جو شروع ہوتا ہے، یہ یہاں سے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ شروع ہوتا ہے یہ رکوع۔ کوئی مومن ظلم کا مشرک سے، ظالم کی طرف سے اس کو بے وطن کر کے۔ شان نزول: یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو ماہ محرم کی اخیر تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی ہے، اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا مگر مشرک نہ مانے، اور انہوں نے قتال شروع کر دیا۔ مسلمان ان کے مقابل ثابت رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر رہے، اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ یعنی کبھی دن کو بڑھاتا رات کو گھٹاتا ہے، اور کبھی رات کو بڑھاتا دن کو گھٹاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ یعنی اور یہ مدد اس لیے بھی ہے، یعنی بت، سبزے سے، جانور وغیرہ جن پر تم سوار ہوتے ہو اور جن سے تم کام لیتے ہو، تمہارے لیے اس کے چلانے کے واسطے ہوا اور پانی کو مسخر کیا کہ اس نے ان کے لیے منفتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کی مضرتوں سے ان کو محفوظ کیا، بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہاری عمریں پوری ہونے پر
روز بحث ثواب و عذاب کے لیے کہ باوجود اتنی نعمتوں کے اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پرستش کرتا ہے، اہل دین و ملل میں سے اور عامل ہو، یعنی امر دین میں یا زبیہ کے امر میں شان نزول یہ آیت بدیل بن ورقہ اور بشیر بن سفیان اور یزید بن خنیس کے حق میں نازل ہوئیں۔ ان لوگوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کیا سبب ہے جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مجھے ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور شان نزول اس کا اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نشأت کے دم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کی شفا کاملہ اللہ تعالیٰ فرمائے، تمام مرحومین کی جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ میں اور آپ ایک عظیم اللہ تعالیٰ کے اس پاک مقدس میسج کے کتاب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم خوش نصیب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس عظیم امت کا حصہ ہیں۔ تو عظیم امت کا حصہ ہونے کا آپ کو اور مجھے حق ادا کرنا چاہیے کہ اس میسج کو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کو، اور جہاں تک آپ اس یوٹیوب کے چینل کو آگے شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو نیک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کے صدقے، اس پروگرام کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے شفا نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔